یار جب اخبار اٹھاؤ مار داڑ خودکش حملے بم دھماکے سارا موڈ ہی خراب کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا یار، کیوں پریشان ہو؟ یار موڈ خراب کرنے سے کیا فائدہ؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس بدامنی کی وجہ کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ آپ نے زبردست بات کی ہے۔ بیماری کو کوسنے سے بہتر ہے کہ اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کیا جائے۔ بھائی اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے، سیدھی سی بات ہے، اس سارے کرتے دھرتے کا ذمہ دار یہ مولوی لوگ ہیں۔ وہ کیسے ہے؟ بھائی یہ لوگ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کا اصلی باعث ہی یہی لوگ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار میں بالکل سہیل بھائی کی تائید کرتا ہوں، اور ثبوت کے طور پر ہم میڈیا کو ہی لے لیتے ہیں یار، ٹھیک ہے، جن پر بار بار یہ بات کہی جاتی ہے۔ آپ کے تجزیہ کار جو ہو گئے، آپ کے انٹلیکچوئل جو ہو گئے، آپ کے اینکرز جو ہو گئے، یار اخبار میں باقاعدہ آرٹیکل چھپتے ہیں کہ یار وہ لوگ روکتے ہیں ان کاموں سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب سائنس کی طرف نہ جاؤ، اسکول کالج ان کی طرف نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ مدارس میں دہشت گردی کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح چلتے رہتے ہیں، اور میں بالکل سہیل بھائی کی تائید کرتا ہوں اس بات۔ یار وہی عجیب بات کر دی آپ نے، میڈیا تو کنٹرول اور پیڈ ہے، یہ محض الزام ہے اور الزام ثبوت نہیں ہوتے۔ رہی بات اخباروں کی، تو اخباری تراشے کسی سیاسی جماعت کے ناقابل تردید پروف تو ہو سکتے ہیں، کسی سنجیدہ آدمی کے نہیں۔ ویسے بھی فاضل جج کہتے ہیں کہ اخباری تراشے پکوڑے بیچنے کے کام آتے ہیں۔ تو کیا یہ میڈیا والے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی ثبوت ہے؟ اللہ علیہ یہ دجالی میڈیا، یہ سیکولرز اور لبرلز کا کنٹرول ہے، جو بنا ثبوتوں کے یعنی محض الزامات پر مبنی ہیں، اور یہ الزامات سارے بے بنیاد ہوتے ہیں۔ آپ اکثر نماز پڑھنے تو جاتے ہوں گے مسجد، اور ہر اکثر مساجد کے ساتھ ہی مدارس ہوتے ہیں، لوگ بھی ادھر نماز کے لیے 5 ٹائم جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر ایسی کچھ سرگرمیاں ہوتی تو ضرور وہ اداروں کو بتاتے اس کے بارے میں۔ کیا آپ نے کبھی وہاں پر ایسی کوئی سرگرمی دیکھی؟ نہیں یار، ویسے دیکھی تو نہیں ہے میں نے کبھی، لیکن لوگ کہتے ہیں، دیکھی نہیں ہے میں نے۔ ارے بابا میری بات سنو، آپ لوگ الزام اور تردید میں الجھے ہوئے ہو، کوئی دلیل سے بات ہی نہیں کرتا۔ اگر الزام لگانے والوں کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ قوم کے سامنے لائیں تاکہ مدارس کا کردار ختم کیا جا سکے۔ اگر تردید کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ اسے پیش کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کر لے۔ یہ دور دلیل کا ہے۔ آپ نے بامقصد بات کی ہے، آئے اس الزام کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں۔ آپ سے میں چند سوالات کروں گا، آپ نے اس کا دیانتداری سے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں، پاکستان میں 4 گورنر جنرل آئے تھے، وہ مولوی تھے یا مسٹر؟ مسٹر ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں کتنے صدور ہے؟ تقریباً 12 آئے ہیں۔ اور کتنے وزیر اعظم ہیں؟ تقریباً 18 وزیر اعظم بنے ہیں، کچھ لوگ 2 بار بنے ہیں اور اپنے میاں صاحب تیسری بار سلیکٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں آج تک 16 آرمی چیف آئے ہیں، پنجاب کے تقریباً 25 وزیر اعلیٰ آئے ہیں، خیبر پختونخوا کے 17 آئے ہیں، بلوچستان کے 15 وزیر اعلیٰ آئے ہیں، اس کے علاوہ سندھ کے 27 وزیر اعلیٰ آئے ہیں۔ یہ سب مولوی تھے یا مسٹر؟ یار مسٹر ہی تھے، لیکن ایک آپ کے مفتی محمود صاحب بھی تھے۔ اچھا، پاکستان معاشی اعتبار سے اگر دیکھا جائے 44ویں نمبر پہ ہے۔ پاکستان کو انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو امریکی ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 113 ممالک میں سے 106ویں نمبر پر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر تعلیمی شعبے کو دیکھیں تو آپ کی ٹاپ یونیورسٹی لمز وہ ایشین رینکنگ میں 111ویں نمبر پہ آئی ہے، اور ورلڈ رینکنگ میں تو اس کا بیڑا ہی غرق ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی سپورٹ کی حالت کو ہی دیکھ لیں، مطلب بنیادی سہولتوں کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے تعلیمی شعبے کو دیکھ لیں جو کرپشن میں 4تھے نمبر پہ ہے۔ پاکستان میں گھوسٹ اسکول ہیں، یعنی ادھر ایک عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 50% بچے ایسے ہیں 3 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے جن کو اردو عبارت نہیں لکھنے آتی۔ اگر آپ تعلیم کے شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کرپشن کے لحاظ سے 4تھے بدعنوان ترین محکمہ ہے۔ او یار بس کر دے، بس مہربانی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے جن اداروں کی اعداد و شمار نے بتائی ہے وہ مولوی کے پاس نہیں بلکہ سکولز، کالج، یونیورسٹی والوں کے پاس آزادی سے لے کر اب تک ہے۔ جی جناب، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پولیس کے تمام افسران مسٹر ہیں اور امن و امان کی ذمہ داری بھی انہی کی ہے، مگر الزام مدارس پہ ہے نا کمال کی یہ ڈٹھائی۔ وکاس بھائی میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھولی اور اس غلط پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ کوئی بات نہیں یار، غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں۔
تو بھائی یار اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا پہ جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے. یار یہ لوگ تو ہمیں پتہ نہیں نہ جانے کس طرف لے کے جا رہے تھے. میرا تو جتنا خیال ہے نا زور لگایا ہوا ہے کہ بس مدارس کسی طرح بند کرنے ہیں, لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے, جبکہ مدارس ہیں ہی اسی لیے کہ ہم اسلام کی طرف جائیں. جبکہ مدارس والے ہمیشہ سے امن پسند اور محب وطن رہے ہیں اور جب کہیں بھی ضرورت پڑی انہوں نے وطن کے لیے جان قربان کی. بھائیو یار میں تو اس تقسیم کے ہی خلاف نہیں, جیسے ملا اور مستر کے آپس میں تقسیم ہے. ان سب خراب حالات کے ہم سب خود ساری قوم ذمہ دار ہیں. پاکستان ہمارا وطن ہے, یہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے. آئیں ان نفرتوں اور تقسیموں کو ختم کریں اور سب مل کر پاکستان کی تعمیر کریں. یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسبان اس کے. یا رباه یا ذا المن انا الیک نلوذ ربی باتکالی فكن عونا لنا يا رب حتى نرى دين الهدى بالحق عالي.